کہ جانتے ہو عشق کسے کہتے ہیں کہ جب تم کعبے کی زمین میں قدم رکھو اور تمہارا دل پھوٹ پھوٹ کر روئے۔ تو میرا بھی دل چاہا کہ میں بھی اس پر اپنا احساس شیئر کروں کہ جانتے ہو عشق کسے کہتے ہیں، یہ سوال پوچھا گیا اور جواب یہ ہے کہ جب تم کعبے کی زمین میں قدم رکھو اور تمہارا دل پھوٹ پھوٹ کر روئے۔ میں یہاں پر اگر اپنا پوائنٹ آف ویو دوں کہ مجھے جو اللہ کے کرم سے ابھی تک جتنی بھی عشق کی سمجھ آئی، اللہ نے جتنی بھی آشنائی عطا کی کہ عشق کسے کہتے ہیں، تو میں ویسے یہاں پر کہوں تو میں یہ کہوں گی کہ عاشق کے بارے میں بہت ساری باتیں جیسے بتائی جاتی ہیں، مختلف پوئٹریز میں بھی بتائی جاتی ہیں کہ عاشق کسے کہتے ہیں۔ تو اس حوالے سے اگر میں آپ کو بتاؤں، میں یہاں پر یہ کہوں گی کہ عشق یہ نہیں ہے، میں اپنی سمجھ کے مطابق اگر آپ کو کہوں کہ اگر ہم خدا سے عشق کی بات کرتے ہیں، ہم اپنے رب سے، اپنے پروردگار سے عشق کی بات کرتے ہیں، تو کیا اس کے گھر میں قدم رکھ کر دل پھوٹ پھوٹ کر ہی روئے گا تو عشق ہوگا؟ ایسا نہیں ہے، وہاں تو کوئی بھی جا کے رو پڑتا ہے۔ اس کے گھر کی ایک محبت، ایک ہیبت، ایک احساس ایسا ہوتا ہے، تو وہاں تو کوئی بھی جا کے رو پڑتا ہے۔ ایک عاشق کا رونا کیا صرف وہ معشوق کے گھر پہنچے گا تو روئے گا؟ کیا اس کو صرف وہاں جا کے پھوٹ پھوٹ کر رونا آئے گا؟ وہ ایک ہم کلام سنتے ہیں تو اس میں بڑے مزے کا کہتے ہیں بھئی عاشق بے حساب روندے نے۔ عاشق کے تو آنسوؤں کی کوئی حد ہی نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں نا انہاں ہنجواں دا کی کریے، وہ تیری امید رکھتے ہیں، تیری آس رکھتے ہیں، اپنے ماہی کو پکارتے رہتے ہیں، روتے رہتے ہیں، کبھی ان کی یاد میں، کبھی ان کے مقام کو سوچ کر، کبھی ان کا ذکر کر کے، کبھی ان کا ذکر سن کر، کبھی ان کی بات بتاتے ہوئے، کبھی ان کی محبت دل پر اتر گئی، کبھی اپنے دل سے نکلتی ہوئی محبت میں اس کے آنسو بہہ رہے ہوتے ہیں۔ عاشق کا رونا تو ایسے ہے کہ جیسے نا کسی کے ساتھ کچھ لگ جاتا ہے، جڑ جاتا ہے، اس کے تو آنسو اس کے ساتھ ایسے جڑ جاتے ہیں۔ اور کئی آنسو ایسے ہوتے ہیں جو ظاہر کی آنکھ سے ٹپکتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور کئی آنسو ایسے ہوتے ہیں جو دل پر گرتے ہوئے ہوتے ہیں، جو کسی کو نظر بھی نہیں آتے باہر۔ وہ عاشق ہی جانتا ہے کہ اس وقت میرے دل پر کیا گزر رہی ہے اور میرے کتنے آنسو بہہ رہے ہیں اور میں اس وقت کس چیز میں سے گزر رہا ہوں۔ تو یہاں پر بہت پیارا احساس ہے جس نے جو لکھا، میں یہ نہیں کہوں گی کیونکہ ہر ایک کی دل کی اپنی فیلنگ ہوتی ہے، تو سب چونکہ اس پر اپنا احساس شیئر کر رہے تھے تو میرا بھی دل چاہا کہ میں بھی یہاں پر اپنا احساس شیئر کروں اور اپنا پوائنٹ آف ویو یہاں پر بتاؤں کہ عشق اور رونا یہ جڑی ہوئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جیسے عشق کے احساس ہے نا، درد عشق کا ایک پرومیننٹ احساس ہے، ہجر کا ایک پرومیننٹ احساس ہے، وصال کی چاہ میں مچلنا تڑپنا عشق کا ایک پرومیننٹ احساس ہوتا ہے۔ کبھی عاشق بہت خوش ہوتا ہے اور کبھی عاشق بہت اداس ہوتا ہے، ساری دنیا ہنس رہی ہوتی ہے، عاشق بیٹھ کے رو رہا ہوتا ہے۔ اور کبھی ایسے ہوتا ہے ساری محفل، سب لوگ پر غم چھایا ہوتا ہے اور عاشق کہتا ہے بھی میں تو ڈالوں دھمالے، میرا تو دل اپنے یار کے ساتھ اس وقت اس احساس میں جڑا ہوا ہے، میں ایسے اس کے روبرو ہوں، میں ایسے اس وقت اس کی محبت کے مزے لے رہا ہوں، میرے دل میں اس وقت اس کی ایسی محبت آ رہی ہے کہ مجھے رونا نہیں آ رہا، میرا تو دل کرتا ہے ہنسوں، کہہ کے لگاؤں، کہکوں کی چھنکار نکلے۔ تو یہ اپنے دل پر اتری ہوئی چیز ہے، لیکن میں اگر اب یہاں آپ کو ایک گائیڈ کے طور پر بتاؤں، ایک رہبر رہنما کے طور پر بتاؤں تو میں کہوں گی اپنے عشق کو کعبے کی سرزمین پر پہنچ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے سے مت جوڑ لینا، اپنے عشق کو اس لیول تک مت رکھنا کہ پہنچو گے جب تم کبھی کعبے کی زمین پر اور تم پھوٹ پھوٹ کر رو گے تو پھر تمہارا جو ہے وہ عشق ہوگا۔ تمہارا عشق ایسے ہو کہ تم جس کی وجہ سے یہ کعبہ بن گیا، جس کے گھر کی وجہ سے یہ گھر اتنا محبوب ہو گیا، اتنا قابل احترام ہو گیا، اور اس کے سامنے تو تم اس وقت بھی پیش ہونے کا مزہ لے سکتے ہو۔ میں اس وقت بھی یہ مزہ لے سکتی ہوں کہ میں تیری بات کر رہی ہوں اور تو مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے سن رہا ہے۔ میری آواز آپ لوگوں تک کب پہنچے کہ نہ پہنچے، نیٹ ورک پرابلم ہو، میرے موبائل کا پرابلم ہو، آپ کے موبائل کا پرابلم ہو، لیکن اس تک میری آواز
میرے دل سے لفظ نکلتے ہیں، وہ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں تو وہ دل کا حال بھی جان رہے، اور میں ادا کر رہی ہوں اگر اس وقت تنہائی میں بیٹھ کر، تو وہی ہے جو سن رہا ہے۔ تو مجھے وہ اتنا قریب کیوں نہ محسوس ہو کہ جو کہتا ہے کہ میں تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں، پھر جو کہتا ہے کہ میں تمہارے اندر موجود ہوں، میں تمہارے قریب ہوں، میں تمہارے پاس ہوں، میں تمہارے گمان سے تمہارے ساتھ ہوں، تو پھر کیا مجھے اس کے سامنے رو کر حال دل سنانا، اس کے سامنے گناہوں کا اقرار کرنا، اس سے محبت کا اظہار کرنا، اس سے پیار کا اظہار کرنے کے لیے کیا مجھے صرف کعبے کی سرزمین پر جانا ہوگا؟ اور وہاں کون جا سکے اور کون نہ جا سکے، کس کو بلائے اور کس کو نہ بلائے؟ وہ تو کبھی کسی کو نہ بلا کر تو جامی بنا دیتا ہے، اور کبھی کسی کو خود بلاوا پیارے آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں حضرت بلال حبشی کو کہہ رہے ہیں میرے شہر میں آنا چھوڑ دیا، کسی کو خود شہر میں دعوت دے دی جاتی ہے۔ اس عشق کو کون سمجھے؟ جس کے سامنے وہ جو پردہ کھول دے، جس کے ساتھ وہ جس انداز میں کہتے ہیں نا برتاؤ کر لے، اس کے لیے وہی عشق ہے۔